کی آیت نازل فرمائی. ایک آیت تو ایسی ہے کہ جس میں اللہ نے خبر دی ہے اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے امر فرمایا ہے. یا تو خبر ہوتی ہے یا امر ہوتا ہے. لیکن خدا کی قسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جب اللہ نے آیت نازل فرمائی تو اس میں خبر بھی دی, اس میں حکم بھی دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یہ کیا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی مکرم پر درود بھیج رہے ہیں. یہ اللہ نے ہمیں خبر دی. اور حکم کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم اس نبی مکرم پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. لیکن پتے کی بات یہ ہے, پتے کی بات یہ ہے, علم کی بات یہ ہے, سمجھنے کی بات یہ ہے اور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا المسلمون یا ایھا الناس, بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. وہ لوگ جو ایمان لائے, وہ لوگ جو مومن ہیں. خدا کی قسم کائنات میں جو مومن ہے وہ نبی پر درود بھی بھیجتا ہے, سلام بھی بھیجتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ, اللہ ہو اللہ ہو سرفروش نعرہ حیدری. اور دوستو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم اپنے دلوں میں سکون اطمینان پیدا کرنا چاہیں تو نبی مکرم پر درود بھیجیں. جب بھی تمہارا دل, تمہارا سینہ عشق مصطفیٰ کی روشنی سے سرشار ہوگا تو خدا کی قسم یہ نفرتیں بھی ختم ہو جائیں گی, یہ فرقہ بندیاں بھی ختم ہو جائیں گی. آج جتنی ضرورت اتحاد کی آج ہے خدا کی قسم شاید پہلے کبھی نہ ہو. آج عالم کی طاغوتی طاقتیں اسلام پر ہر طرف سے حملہ آور ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ چاہے وہ صدیقی ہو, چاہے وہ فاروقی ہو, چاہے وہ عثمانی ہو, چاہے وہ حیدری ہو, خدا کی قسم مصطفیٰ کریم کے جھنڈے تلے ایک ہو جائیں. اور جب تک یہ پانچ کا پنجہ پنجتن پاک کے صدقے میں ایک نہیں ہوں گے خدا کی قسم شیرازہ بندی ہو جائے گی. اقوام ہمیں نوچ نوچ کر کھائے گی. آج ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے, آج ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے. اور خدا کی قسم قربان جائیے انجمن سرفروشان اسلام کے سرپرست اعلیٰ حضرت سیدنا ریاض احمد ظہور شاہی مدد اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم اتحاد کی دولت چاہتے ہو تو اپنے دل کو اللہ کے نور سے روشن کر دو. جب تمہارے دل میں اس میں ذات اللہ کی روشنی چمک اٹھے گی تو خدا کی قسم تم خود کہو گے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس عظیم الشان رات کے صدقے میں ہم تمام کے دلوں کو اس میں ذات اللہ سے چمکا دیں. اور پھر میں مزید وضاحت کرتا چلوں, شاید غلط فہمی ہو, شاید کسی نے کچھ کہہ دیا ہو, شاید کہیں سے کوئی خبر آ گئی ہو, ہم نے تحقیق نہ کی ہو. آج میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انجمن سرفروشان اسلام پاکستان ختم نبوت پر اتنا ہی ایمان رکھتی ہے کہ جتنا ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے. مکان محمد ابا حاتم رجالکم بولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, قیامت تک کے نبی ہیں, قیامت کے بعد بھی نبی ہوں گے. جب تمام کے جھنڈے نہیں ہوں گے صرف لواء الحمد رسول کا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس لواء الحمد کے جھنڈے کے سائے میں ہمیں بھی رہنا نصیب فرمائے. سرکار گوہر شاہی مدد اللہ علی نے اس میں ذات اللہ کا پیغام پہنچایا, محبت کا پیغام پہنچایا. آپ کا تعلق کسی فرقے سے ہو, آپ کا تعلق کسی مسلک سے ہو, آپ کا تعلق کسی سلسلے سے ہو, خدا کی قسم آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, اپنے دل کو اس میں ذات اللہ کے نور سے منور کر لو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, فرقہ بندی چھوڑ کر اس میں ذات اللہ کے نور سے اپنے دل کو معمور کرو. خدا کی قسم جب تم مزاروں پر جاؤ گے ہری چادروں کو, پھول پتیوں کو نہیں, صاحب مزار سے ہم کلام ہو گے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. پنجتن پاک کے صدقے میں مجھے کربلا جانے کی زیارت کی توفیق نصیب ہوئی. مجھے مولا علی نے نجف میں بلایا, مدینہ پاک میں سرکار دو عالم نے مجھے حاضری کا شرف بخشا. اور پھر اس ذات کے نور سے میں بات کہنا نہیں چاہتا, لیکن خدا کی قسم وہ راز منکشف ہوتے ہیں کہ جو بیان سے باہر ہے. وہاں جا کر اس دل کی روشنی سے جب دیکھا جاتا ہے تو کربلا کی حقیقت بھی واضح ہوتی ہے اور مدینے کا وہ سفر بھی
یاد آتا ہے۔ دوستو، آج انجمن سرفروشان اسلام کا پیغام جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو چمکائیں اس میں ذات اللہ کی روشنی سے اور اپنے سینے کو کینے سے پاک کر کے درود شریف کی روشنی میں مثل مدینہ بناؤ۔ سینے کو مدینہ بناؤ گے تو خدا کی قسم ہر طرف سے تم پر اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی، اللہ کی برکتیں بھی نازل ہوگی۔ اور اس شب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر، حضور کی ولادت کی خبر ابو لہب کو پہنچتی ہے، پتہ اس نے کیا کیا تھا؟ اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا۔ ایک بھتیجی کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا۔ جب وہ مر گیا تو ابن عباس فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، ابو لہب سے پوچھا کس حال میں ہے، کہا بہت برا حال ہے، مگر عید کے روز میری اس انگلی سے ایک ایسا شیریں پانی مجھے ملتا ہے کہ جس کو میں چوستا ہوں تمام عذاب تک میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس انگلی سے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا کہ محمد کی پیدائش کی مجھے خوشی ہوئی۔ ایک دشمن نبی کو اللہ تعالیٰ اتنا نواز رہا ہے، وہ جو دل میں حب مصطفیٰ رکھتے ہیں، جو دلوں میں حب علی رکھتے ہیں، جو دلوں میں پنجر پاک کی محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کتنا نوازتا ہوگا۔ آج کے دن، آج کی رات اور اس پورے مہینے میں تم سے جو کچھ بھی ہو سرکار کی خوشی میں کر ڈالو۔ ہاں ایک شمع روشن کر لو، ہاں ایک پھول نشاور کر دو، یا سرکار کے صدقے میں کچھ تبرک تقسیم کر دو، کسی غریب بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ خدا کی قسم پھر دیکھو مصطفیٰ کریم کتنا نوازتے ہیں۔ آج بھی مدینے سے یہ صدا آ رہی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ سرکار تو آج بھی کرم کے خزانے لٹا رہے ہیں لیکن مانگنے والا نہیں ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھ رہا ہے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ حق کی راہ کو تلاش کرنے والوں، مصطفیٰ کریم کے جھنڈے تلے تمہیں وہ روشنی، وہ رہنائی، وہ آسائش، وہ آرام، وہ سکون میسر آئے گا کہ خدا کی قسم دنیا کے خزانوں میں وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ میں آخر میں ملتمس ہوں ہماری محمدیہ حسینی سوسائٹی کی جانب سے کہ انہوں نے اس جلوس کا استقبال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہاں آنا، استقبال کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو شیر و شکر ہو کر ایک رہ کر اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وطن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ چند آخری لمحات کی تو گزارش کروں گا اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ انجمن سرفروشان اسلام کراچی کے امیر جناب سید نوید اللہ قادری صاحب سے گزارش کروں گا اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ کوشش کرو کہ ایسا نعرہ مارو کہ جس طرح صحابہ مارتے تھے نا، کعبے کے درو دیوار ہل جاتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ سرفروش، 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 ذرا جھوم کے بولو، مستی میں بولو، ایمان سے بولو، سب پیار سے بولو، صدیق کا نعرہ، عمر کا نعرہ، عثمان پکارے، حیدر کا نعرہ، کربل میں دیکھو، حسین کا نعرہ، بغداد میں دیکھا تو غوث پکارے، اجمیر میں دیکھا خواجہ کا نعرہ، جھوم کے بولو، بستی میں بولو، چلا کے بولو، دم دم دمادم، یہ حضور کا نعرہ ہے، دم دم دمادم، دم دم دمادم، دم دم دمادم، آیا وہ چنانچہ، لایا وہ چنانچہ، قرآن بدستے، احکام الہی، وہ غیب کی خبریں، وہ دینے والا، آقائے نا، شفیع نا، رؤوف نا، رحیم نا، ہمارا آقا، ہمارا مولا، آقائے نا، نعرہ غوثیہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔
الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عزیز ساتھیوں، انجمن سرفروشان اسلام، یہ آمد جشن نبی ہے اور ایسی آمد ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی. آپ کی آمد کا انسان تو کیا، چرن پرن شجر حجر، حتیٰ کہ دونوں عالم میں آپ کی آمد کا جشن منایا گیا اور جبریل امین نے جھنڈے لگائے. یہ جھنڈے لگانا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جشن منانا، یہ تو انبیاء اور فرشتوں کی سنت ہے، اور آج ہم اسی سنت پر چل رہے ہیں، ہم اسی سنت کو اجاگر کر رہے ہیں. اور جو لوگ اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے کہ محبت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دماغ سے نہیں ہوتا. جو لوگ آج عقل کے بلبوتے پر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، ارے اسلام کو کیا سمجھیں گے؟ وہ تو آج تک علی کو نہیں سمجھ پائے، وہ تو آج تک علی کو سمجھ نہیں پائے. جو لوگ عقل سے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جنہوں نے اس میں ذات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میراث رسول سے اپنے دلوں کو منور کیا، تو وہ پھر دل سے پہچان گئے کہ مولا کائنات کا رتبہ کیا ہے، مولا کائنات کا رتبہ کیا ہے. ارے مولا کائنات کا رتبہ کوئی کیا سمجھے گا؟ تو پھر سوچو کہ مولا کائنات جن کے زیر سایہ رہے، مولا کائنات جن کے زیر سایہ رہے، اس استاد کا عالم کیا ہوگا؟ اس استاد کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو کیا خوب کسی نے کہا ہے، نتیبانہ آدمیوں بات آگے چلی جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ بزم مولا ہے، بزم مولا ہے، خدا جانے کہاں جائے گی. ذرا دلوں کو تصور کر کے، بزم مولا ہے، خدا جانے کہاں جائے گی، اور ایسا لگتا ہے جہاں وہ ہے وہاں جائے گی. ایسا لگتا ہے جہاں وہ ہے وہاں جائے گی. اور جب وہاں جائے گی تو وہاں تو سبھی دھوم مچا رہے ہیں. اور کیا دھومیں ہیں کہ آمنا لال تیرا دھوم مچانے کے لیے، آمنا لال تیرا دھوم مچانے کے لیے آ گیا پردے خدائی کے اٹھانے کے لیے، آ گیا پردے خدائی کے اٹھانے کے لیے. اور کون کہتا ہے حلیمہ نے سجایا ان کو؟ کون کہتا ہے حلیمہ نے سجایا ان کو؟ ارے وہ تو آئے ہیں زمانے کو سجانے کے لیے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ غوثیہ. عزیز ساتھیوں، انجمن سرفروشان اسلام کے سرپرست اعلیٰ سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی متظل علیہ، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ نور ایمان مسجد میں آپ نے خطاب فرمایا، تاریخی خطاب فرمایا. ایک ولی کامل اپنی خانقاہ سے نکلا اور اس نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، اتحاد امت کے لیے اپنی خانقاہ کو چھوڑ دیا اور مسجد میں آ گیا. اس لیے کہ آپ کے نزدیک میراث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم یہ جو دولت ہے، اسے بانٹنے کا تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا. اسی لیے آپ ہر جگہ گئے اور آپ
دعوت عام دے رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے سینوں کو روشن و منور کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں، بلا تفریق مسالک کو چھوڑیں، مذاہب کو چھوڑیں، ایک ذات کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اس میں ذات کا ذکر لیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے اندر جب اللہ کا نور آئے گا تو آپ سب ایک ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے ہمیں زندہ ہونا پڑے گا۔ ہمارا مردہ دل کس طرح سے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ بڑا مردہ آدمی بھی کوئی فیصلہ کیا کرتا ہے، تو جب ہمارے دل ہی مردہ ہیں تو کیا فیصلے ہوں گے؟ اس لیے سب سے پہلی اشد ضرورت یہ ہے کہ غور سے فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل مردہ ہے اسے زندہ کر لو، اور زندہ کیسے ہوگا؟ اس میں ذات سے ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار دلوں کو اطمینان صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ آج ہم سکون ڈھونڈ رہے ہیں دنیا کے کاروبار میں، مادیت کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن رب کعبہ نے تو ارشاد فرما دیا کہ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ جو لوگ اس میں ذات کا ذکر لینا چاہتے ہیں تو مرشد کریم کی عطاؤں سے یہ آپ کا فیض ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ ہاں، شرط صرف یہ ہے کہ محبت کے ساتھ اس میں ذات کا ذکر کیجیے گا۔ اور جو لوگ، میں ایک اور اعلان آج اس خوشی کے موقع پر ہمارے خصوصاً جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس میں ذات کا ذکر لینا چاہتے ہیں وہ اس میں ذات کا ذکر لے لیں، اور جو لوگ علی علی کرنا چاہتے ہیں وہ علی کا ذکر لے لیں۔ جو لوگ اس لیے کہ علی کا ذکر بھی اللہ کے ذکر سے جڑا نہیں ہے، جب اللہ کا ذکر کرو گے تو نور بنے گا، اور قسم سے جب تم علی علی کا ذکر کرو گے اس سے بھی نور بنے گا۔ ہدایت نور میں ہے، ہدایت نور میں ہے۔ تو جو لوگ اس میں ذات کا ذکر لینا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ پڑھیں، اللہ ہو، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو لوگ علی کا ذکر لینا چاہتے ہیں، محبت کی بات ہے اپنی اپنی، وہ علی کا ذکر لیں، پڑھے یا علی 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 یا علی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ساتھیوں، آپ کو مبارک ہو کہ یہ اس میں ذات کی دولت آپ لوگوں کو ملی، اور طریقہ کار تھوڑا سا مختصر صرف 2 منٹ کے لیے ہمارے رفیق بھائی آپ کو سمجھائیں گے۔ دوستو، آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف